عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی قدر عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالیہ کلمات کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم ایک نیا لفظ اور جانتے ہیں جس کو لماذا کہتے ہیں. لماذا کے معنی آتے ہیں کیوں، وائی. اس معنی میں یہ آتا ہے جیسے ایک عام سا جملہ ہم سینٹنس بول سکتے ہیں، لماذا تتعلم اللغة العربیہ. آپ عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ لماذا تسافر الى الہند. آپ ہندوستان کا سفر کیوں کر رہے ہیں یا کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تو لماذا ایک نارمل لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں کیوں. اسی لفظ میں کئی ایک اس کے ویریشن ہیں. اس لفظ کو اگر ہم کم کر دیں اور لماذا میں سے زا ہم اگر ہٹا دیتے ہیں تو یہ لفظ لما بن جاتا ہے. اور لما جب بچتا ہے تو اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر اور بلاغت آ جاتی ہے اور اس میں ایک تشویش کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لما، کیوں، وائی. تو جیسے جیسے لفظ ریڈیوس ہوگا اس کے اندر تشویش کے، فرسٹریشن کے معنی آ جائیں گے. تو لماذا تو ایک نارمل کیوں کو کہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا لماذا تتعلم اللغة العربیہ. آپ عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اور اگر لما کہیں تو تھوڑی تشویش آ جاتی ہے اس کے اندر، کیوں، وائی. جیسے لما تدمن الخمر، تم شراب کیوں پیتے ہو. تو اس میں تھوڑی سی تشویش آ جائے گی اگر ہم لماذا کے اندر سے زا کو ختم کر دیں اور لفظ لما بچ جاتا ہے. اگر ہم اس لما میں سے الف کو بھی حذف کر دیں تو یہ لفظ رہ جاتا ہے لما، اور پھر اس میں اور زیادہ تشویش پیدا ہو جاتی ہے. یعنی پھر یہ تشویش تیسرے درجے کی تشویش ہوگی. لما، کیوں، وائی. عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن حکیم میں، چونکہ قرآن حکیم کے لیے ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، قرآن حکیم میں یہ تیسرے درجے کی تشویش ہی آئی ہے. اور نہ لماذا کا استعمال ہے قرآن حکیم میں اور نہ لما استعمال ہوا ہے، بلکہ لما استعمال ہوا ہے. یعنی کچھ کلام کا، گفتگو کا انداز اور موقع اس طرح کا ہے کہ تشویش جو ہے وہ اپنے پیک پر ہے، بالکل آخری درجے کی تشویش ہے. لما، کیوں، وائی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جن میں سے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، آزر سے انہوں نے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لما تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو، وائی ڈو یو ورشپ، لما تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتا ہے. کیوں، وائی. قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لما تقولون. تو یہاں پر بھی لما کا استعمال ہے، یعنی جس میں تشویش جو ہے وہ آخری درجے کی ہے، تیسرے درجے کی ہے. لما تقولون، کیوں کہتے ہو تم آخر اس بات کو، ما لا تفعلون، جس کو تم خود نہیں کرتے اس بات کو کیوں کہتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون. تو لماذا کے بارے میں یہی خلاصہ ہے کہ یہ ایک لفظ ہے لماذا. عربی زبان میں یہ لفظ ایسے ہی ہے، لماذا کیوں کے معنی میں آتا ہے. لیکن قرآن حکیم کی عربی چونکہ بالکل ایک الگ عربی ہے اور اس کو ہم کلاسیکل عربی نہ کہہ کر کے قرآنی عربی کہتے ہیں، تو اس میں یہ تمام چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ لماذا کے معنی کیوں کے آتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ لفظ کم ہوتا گیا ہے، ریڈیوس ہوتا گیا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر
انٹینسٹی، گہرائی، فرسٹریشن اور تشویش بڑھتی چلی گئی ہے۔ لہٰذا لماذا ایک نارمل کیوں ہے، اور لما جو ہے وہ دوسرے درجے کی تشویش ہے اس میں، اور لفظ کو کم کر دیا جائے اور لما بولا جائے تو اس کے اندر تیسرے درجے کی تشویش ہے، کیوں، وائی۔ تو آج کے درس میں ہم اتنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر کسی نئے لفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔